سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وعلى صحبه المنتجبين واللعنة الدائمة على أعداء الدين. أما بعد، نہایت ہی فکر انگیز اور دلاویز تقریر ابھی آپ نے پروفیسر ڈاکٹر محمد اختر سعید صدیقی صاحب کی سماعت فرمائی۔ انہوں نے اپنی تقریر کا آغاز اس طرح کیا تھا کہ ہو سکتا ہے ان کے خیالات اس بزم کے لیے اجنبی ہوں جس طرح ان کی شخصیت اجنبی ہے، یعنی انہوں نے اپنی شخصیت کو اجنبی تسلیم کر لیا تھا اور اپنی شخصیت کے مقابلے میں اس مجمع کو اجنبی تسلیم کر لیا تھا، جبکہ مجھے خوشی اس بات کی ہوئی کہ سنیوں کے درمیان چھپا ہوا ایک شیعہ ہم نے آج دریافت کر لیا۔ خدا معلوم کیوں اجنبیت کا احساس تھا اور کس وجہ سے اپنے افکار کو پیش کرنے میں جھجک محسوس کر رہے تھے۔ مجھے تو واقعاً تقریر سننے کے بعد ایسا لگا، بلکہ غالب کا شعر یاد آیا بے اختیار، دیکھنا تقریر کی لذت کے جو اس نے کہا، میں نے یہ جانا کہ گویا یہ بھی میرے دل میں تھا۔ مجھے بڑی سہولت ہو گئی اپنی گفتگو کو آگے بڑھانے کے لیے، اس لیے کہ اس طرح کی سوچ رکھنے والے حضرات عام طور پر ملتے نہیں ہیں۔ اصل مسئلہ یہی ہے، جہاں پر آپ نے تقریر ختم کی میں وہاں سے گفتگو کو شروع کروں گا اور آپ کی تھیوریٹیکل گفتگو کو آج کی پریکٹیکل زندگی سے جوڑنے کی کوشش کروں گا۔ اصل مسئلہ جہاں پر آپ نے پہنچایا، قرآن مجید کا اسلوب ارشاد، قرآن مجید کا اسلوب خطاب، آپ نے فرمایا اور درست فرمایا کہ وہ املائی نہیں آیاتی ہے۔ یہ شاید تعبیر بہت اکیڈمک ہو گئی ہے، اسے ذرا سا اگر تبدیل کر کے ہم کہیں کہ قرآن مجید جو رب العالمین کا، حاکم یوم الدین کا کلام ہے، اگرچہ وہ حاکم یوم الدین اور حاکم علی الاطلاق کا کلام ہے، پھر بھی آپ یہ لطف محسوس کریں گے کہ قرآن مجید کا انداز تحکمانہ نہیں مربیانہ ہے۔ تحکمانہ یہ ہوتا ہے کہ ہم نے جو کچھ کہا اس پہ عمل کرو، مربیانہ یہی ہوتا ہے کہ جس میں تربیت اور تعلیم کے اصول اور تربیت اور تعلیم کی حکمت عملی اختیار کی جاتی ہے، کہ ذہن کی پرورش کی جاتی ہے، فکر کو پروان چڑھایا جاتا ہے اور پوری شخصیت کو نشو و نما کا موقع دیا جاتا ہے اور اس کو پوری رضا اور رغبت کے ساتھ کسی عمل کو انجام دینے کے لیے آمادہ کیا جاتا ہے۔ پتہ نہیں کیوں یہ اسپرٹ اس وقت موجودہ بیشتر مسلمان
علماء کے ذہنوں اور دلوں میں نہیں پائی جاتی. اسی کی تو تلاش ہے، اسی کی جستجو. یہ عنوان منتظمین سیمینار کرنا چاہتے تھے، عنوان میں نے مقرر کیا تھا صرف اسی لیے کہ گفتگو اس انداز پر آگے بڑھے اور خدا کا شکر ہے کہ آپ کو دریافت کرنے کا اشتباہ ایک حسین اشتباہ ثابت ہوا. بہت سی وہ باتیں جو میں کہنا چاہتا تھا وہ آپ نے کہہ دیں، اس کا اعادہ اور تکرار لازم نہیں ہے. البتہ لفظی بحث جس سے بات شروع ہوئی تھی، لفظ ملت، یقیناً کل کے سیمینار میں نے بھی لفظی بحث سے گفتگو شروع کی تھی. میں نے کہا تھا حق کا ترجمہ کیا رائٹ کے لفظ سے درست ہے؟ لفظ حق کی وسعت کتنی ہے اور لفظ رائٹ کی سطحیت کتنی ہے، کیسی ہے؟ یہ کل کا سیمینار تھا جہاں موضوع تھا حقوق انسانی کے بنیادی تصورات. لفظ ملت یقیناً ایک طرز عمل اور طرز حیات کا نام ہے جس میں طرز فکر بھی شامل ہے، ایک منہاج کا نام ہے، لیکن من باب التوسع اس کا اطلاق اس انسانی گروہ پر بھی ہونے لگا کہ جو اس منہاج پر چلنے والے افراد پر مشتمل ہے. اور آج جو روئے زمین پر کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہنے والے ہیں، ان سب کو ملت اسلامیہ سے تعبیر کیا جاتا ہے. گفتگو کے عملی ثمرات حاصل کرنے کے لیے ہم اس وقت اسی مفہوم کو پیش نظر رکھ کے آگے بڑھنا چاہ رہے ہیں کہ اس وقت جو ملت اسلامیہ روئے زمین پر موجود ہے، جس کے کاندھے پر یہ ذمہ داری ہے کہ وہ پوری انسانیت کو اس منہاج ابراہیمی اور اس منہاج مصطفوی سے آشنا کرے، کیا وہ خود بھی منہاج ابراہیمی اور منہاج مصطفوی پر گامزن ہے؟ آپ نے درست کہا کہ ہمیں پوری انسانیت کے لیے سوچنا چاہیے اور ہم سوچنے پر مجبور ہیں، لیکن ہم انسانیت کو جو پیغام دیں وہ کون سا پیغام دیں؟ وہ پلٹ کے ہم سے پوچھتے ہیں کہ تمہاری منہاج ہے کیا؟ تمہارا طریق فکر کیا ہے؟ تمہارا طرز حیات کیا ہے؟ تمہارا لائف اسٹائل کیا ہے؟ تمہاری معاشرتی قدریں کیا ہیں؟ تمہاری فکری بنیادیں کیا ہیں؟ اور اس وقت ہم کیا جواب دیں؟ اتحاد ملت کی علمی اور فکری بنیادوں پہ جستجو اس لیے ضروری ہے کہ انسانیت کے مطالبات کے مقابلے میں ہمارے جوابات تو ایک ہوں. جب کوئی پوچھے کہ تم ہم سے کیا مطالبہ رکھتے ہو، اس وقت کوئی ایک جواب تو ہو جس پر عقیل غربی اور اختر سعید صدیقی دونوں متفق ہو کر کہیں کہ یہ ہے ہمارا جواب. اس وقت ایسا نہ ہو کہ اختر سعید صدیقی صاحب کا جواب الگ ہو اور عقیل غربی کا جواب الگ. ہم جتنی بھی تھیوریٹیکل باتیں کرنا چاہیں کر لیں بند کمرے میں، لیکن جب ہم میڈیا کے سامنے آئیں، جب ہم انسانوں کے سامنے آئیں تو اس وقت ہمارا جواب ایک ہونا چاہیے. یہ ہماری آج کی ضرورت ہے، ہمارے لیے بھی اور انسانیت کے لیے بھی یہ ضرورت ہے. اور جو آپ کی تقریر کے شروع میں ایک بات تھی کہ میں آپ کے لیے اجنبی ہوں، آپ میرے لیے اجنبی ہیں، ایسا نہ ہو میرے خیالات آپ کے لیے اجنبی ہوں. یہ اجنبیت کیوں؟ مشرق اور مغرب کے دو انسانوں کے درمیان ایسی وحشت نہیں ہونی چاہیے جو ہم دو مسلمانوں کے درمیان پائی جا رہی ہے. یہ اجنبیت کا احساس کیوں ہے؟
کلمہ لا الہ الا اللہ کہنے والوں کے درمیان اجنبیت کس لیے ہے؟ ان کے درمیان ملت کب پیدا ہوگی؟ کیسے پیدا ہوگی؟ میں تھیوریٹیکل باتیں بھی کروں گا، لیکن اس سے زیادہ اس وقت عملی اور پریکٹیکل اور نفاذ